बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो तारीख़ी ज़िल्लत है, जो हमें नज़र आती है कि शहबाज शरीफ 14 साल बाद परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात के पास चल के गए हैं और उसके बाद भी उनको कुछ नहीं मिला। और हत्ता कि जो मुसद्दक़ा ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि इनमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि ये वहाँ अदम एतमाद की बात करते, क्योंकि इनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से जो जवाब है उसकी पूरी उम्मीद थी। 1 घंटा 20 मिनट की ये मुलाकात हुई और उसमें क्या बातें हुई उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और लगता ये है कि जो थानेदार है, उस थानेदार के जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और गिरफ़्तारी है, तो मैं समझता हूँ कि ये वो थानेदार है जिसने इन लोगों को ये कुछ याद करवा दिया और इस हद तक ये गिर चुके हैं कि जिनको ये सारी ज़िंदगी गालियाँ देते रहे और जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाते रहे, आज उनके पास चल कर गए हैं और फिर आगे से जो इनको इज़्ज़त अफ़ज़ाई मिली है उसकी तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आज ही जो ख्वाजा आसिफ हैं, जिसको मुस्लिम लीग नून ग्रुप का भी समझा जाता है, एक तो आज मुस्लिम लीग नून ग्रुप का कोई नहीं था शहबाज शरीफ के साथ। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ का ये कहना कि अगर कल परवेज़ इलाही झूठा था तो आज वोट के लिए कैसे वो आपका साथी बन जाएगा या कैसे वो आपका साथी बन गया, ये तंज़िया उन्होंने एक जुमला कहा है। उसका बैकग्राउंड भी मैं आपको बताऊंगा और उसकी हकीकत भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मरीम नवाज़ ख़ुद तो ये कहती हैं कि हम हर ऑप्शन अडॉप्ट करेंगे, लेकिन मरीम नवाज़ वो हैं जो ना इस बात पर राज़ी थी कि परवेज़ इलाही की तरफ जाया जाए और ना वो अदम एतमाद की तरफ आना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि एक दफ़ा सारा कुछ उलट पुलट हो जाए और किसी तरीके से ये बरी हो जाए, इनके बाप की नहली ख़त्म हो जाए और ये दोबारा से वज़ीर आज़म बन जाए। इसके अलावा तो इनको कोई और चीज़ मंजूर ही नहीं है। ये तो शहबाज शरीफ अपने चक्कर में घूम फिर रहे हैं कि चले मुझे कोई वज़ीर आज़म बना दे या मेरी कोई लॉटरी निकल आए। फिर मामला आ जाता है और ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर जो इल्ज़ाम लगाए गए और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की अहलिया के हवाले से उसकी भी तरदीद सामने आ गई है, उसकी तफसीलात में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये लोग किस हद तक जा सकते हैं और किस हद तक इल्ज़ाम लगा सकते हैं, जो ज़ाती हमले कर सकते हैं, ज़ाती जुमले कर सकते हैं। मुझे याद है जब मरीम नवाज़ के बेटे की शादी थी और मरीम नवाज़ गाना गा रही थी और गाना गाने की वीडियो वायरल हुई, मीडिया पर आई, तो फिर मरीम नवाज़ ने कहा कि खुदा के लिए हमारी प्राइवेसी है, हमारा एक फ़ैमिली मामला है, इस पर आप लोग मीडिया इज्तनाब करें। बहरहाल जब आप ख़ुद किसी को खंगालेंगे, आप क्या लोगों की बेडरूम की वीडियोस बनाएंगे और उन वीडियोस पर आप लोगों को ब्लैकमेल करेंगे, तो ये चीज़ें तो सामने आएंगी। अब हुआ ये कि इनके पास और तो कुछ करने को था नहीं, इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी बीवी के हवाले से, ये शोशा बेसिकली भारत से शुरू हुआ और आप जानते हैं कि फ़ेक न्यूज़ के हवाले से पाकिस्तान में जो हालात ख़राब करने वाले हैं फ़ेक न्यूज़ के हवाले से वो भारत है। भारत हमेशा पाकिस्तान और इमरान ख़ान, स्पेशली इमरान ख़ान और इदारे पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ हमेशा कंपेन करते रहते हैं। वहाँ से कुछ ट्वीट और सोशल मीडिया पर ख़बरें चलवाई गईं और कहा यह गया कि बुशरा बीबी जो कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की वाइफ़ हैं, उनके हवाले से ये कहा गया कि इमरान ख़ान में और उनमें अलहदगी हो गई। ये मामला उठा और इसके ऊपर फिर टॉक शोज़ में भी बात हुई। इसके ऊपर जो मुख्तलिफ़ लोग हैं उन्होंने ना सिर्फ यूट्यूब पर भी वीडियोस की और ये मामला इसको उठा लिया कि इमरान ख़ान और जो उनके दरमियान जो तल्लुकात हैं वो ख़राब हो चुके हैं या दूरी हो गई है या जो है वो आपस में वो अलग हो गए हैं, अलहदगी हो गई है। अब ये मामला चल रहा था, जियो को आराम ना आया और जियो ने इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा था कि एक बुशरा बीबी की कोई दोस्त है, तो उनके घर पर फ़राह ख़ान उनका नाम है, बुशरा बीबी की दोस्त का, तो उनके घर पर वो क़याम पज़ीर हैं और वो इस्लामाबाद से लाहौर आ चुकी हैं, ये इल्ज़ाम लगाया। आज जियो ने ही अपनी बात को, क्योंकि सारा प्रोपेगेंडा जब मरीम नवाज़ की तरफ से डिक्टेट किया जाएगा तो जियो इस मामले को चलाएगा या उसके साफ़ी चलाएंगे। उन्होंने आज फ़राह ख़ान को लाइव लिया और फ़राह ख़ान से उन्होंने कहा कि जो मामला है बुशरा बीबी और इमरान ख़ान का, ये मामला कहाँ से आ रहा है। और सोशल मीडिया और भारतीय मीडिया पर ये ख़बरें चल रही हैं कि वो इमरान ख़ान से अलहदा हो चुकी हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है, प्रोपेगेंडा है, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। उन्होंने कहा कि खातून अव्वल मेरे घर के कतन क़याम पज़ीर नहीं है। मेरी आज भी बात हुई है, वो बनी गाला में इस्लामाबाद में अपने घर पर मौजूद हैं। उनका कहना था कि सियासत में इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों पर झूठ बोला जाए। फ़राह ख़ान ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर मेरे बारे में भी कहा जा रहा है कि मैं मुल्क से भाग गई हूँ और शोहर मेरा
پاکستان میں ہی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارا جھوٹ ہے اور اس جھوٹ کا نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے۔ ساتھ ہی شہباز گل کی طرف سے بھی اس بات کی تردید کی گئی ہے اور ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم اور خاتون اول وہ ان کے بارے میں جو گھٹیا اور من گھڑت خبریں دینے پر جو مختلف صحافی ہیں ان کے خلاف عدالت جا رہے ہیں، کیونکہ کوئی اس حد تک فیک نیوز نہیں پھیلا سکتا کہ کسی کے گھر اجاڑنے کی بات کرے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں اسلام آباد میں ہیں اور خاتون اول تو پچھلے 1 سال میں صرف 1 ہفتے کے لیے لاہور آئی تھیں، وہ تو اپنے گھر میں ہی ہیں۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں اور بہت زیادہ مجھ سے کئی دوستوں نے سوال کیا کہ کوئی ایسی نیوز ہے، تو کیونکہ فرح خان کی طرف سے جیو پر ہی اس کی تردید کر دی گئی جس کے بارے میں الیج کیا جا رہا تھا کہ وہ ان کے گھر پر ہیں، اور شہباز گل کی طرف سے بھی تردید کی گئی، تو میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں۔ اور یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر یہ اب جانتے تو وہ لوگ ہیں بہتر جو اس طرح کے الزام لگاتے ہیں، اور یہ ہر کسی کا آپ تنقید کریں، آپ ان کی سیاست پر بات کریں، آپ ان کے حوالے سے کیسز ہیں، کرپشن کا معاملہ ہے، آپ بات کریں، آپ کا حق ہے۔ اور کوئی بھی پبلک فگر ہوگا، جیسے ہم اگر جو مختلف طرح کے شریف مافیا ہو، زرداری خاندان ہوں، ان کے لوگ ہوں، ان کے کیسز، وہ لوگ جو بڑے عہدوں پر رہے، وہ لوگ جو سیاسی عہدوں پر رہے، اور چاہے وہ بیوروکریٹس تھے، کوئی صحافی تھا، کوئی وکیل تھا، کوئی کسی بھی اس میں تھا، اور وہ کرپشن میں ملوث تھا اور وہ عہدے پر تھا اور ملک لوٹنے میں ملوث تھا، ہمیشہ ان کے خلاف جو کیسز ہوتے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سبطان خان کا کیس ہے، علیم خان کا کیس ہے، ابھی حال ہی میں فورن فنڈنگ کیس ہے، جو ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا واوڈا کو، فیصل واوڈا کو، اس کے حوالے سے۔ تو آپ اس کے ساتھ شہباز گل کا حد کی عزت کا دعویٰ تھا، اس کے اوپر آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے رہے۔ عمران خان کے خلاف حد کی عزت کا دعویٰ تھا شہباز شریف کا، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد تو صرف یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے، وہ لوگ جن کے خلاف کیسز تھے اور اب ان کیسز کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، یا جو کچھ کمرہ عدالت میں ہوتا تھا وہ باہر بتایا نہیں جاتا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے حلقوں سے الیکشن لڑ کے آئے تھے، جو پاکستانیوں سے ووٹ لے کر آئے تھے اور پھر انہوں نے پاکستان کو لوٹا، ان لوگوں کو بے نقاب کیا جائے تاکہ ہمارے معاشرے سے یہ جو کرپشن اور یہ جو دیمک کی طرح یہ لوگ ہمارے ملک کو کھا رہے تھے وہ بے نقاب ہوں، چاہے وہ مسلم لیگ نون سے ہو، کوئی وہ پی ٹی آئی سے ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو، کوئی بڑے مافیاز تھے، کوئی 30 سال سے مختلف عہدوں پر رہے۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے بیسیکلی۔ اب اس میں ذاتیات جو ہیں کسی کی فیملی کے بارے میں، کسی کی جو ذاتیات، جس کو ذاتی لائف ہے، جو پرسنل لائف ہے، اس کے حوالے سے پرائیویسی ان چیزوں میں نہیں جانا چاہیے، اور یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ غلط چیز ہے۔ دوسری طرف خواجہ آصف آپ جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ وہ گروپ ہے جو ہمیشہ سے ہی باغی رہا ہے، اور پھر شہباز شریف کے حوالے سے بھی ان کے بڑے گلے شکوے۔ آج وہ ایک ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ مختلف وہ بات عمران خان پر الزام لگا رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ اگر کل پرویز الہی جھوٹا تھا تو آج ووٹ کے لیے ساتھی کیسے بن گیا۔ خواجہ آصف اپنی بات کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ الزام تو عمران خان پر لگا رہے ہیں کہ کل تک آپ نے پرویز الہی کو کہا تھا کہ وہ جھوٹا ہے، اور آج آپ پرویز الہی کو ووٹ کے لیے اسے اپنا ساتھی بنا لیا، اتحادی بنا لیا، یا ووٹ آف کانفیڈنس میں آپ ان کو کرنا چاہتے ہیں۔ تو خواجہ آصف سے کوئی پوچھے کہ آج کے دن آپ کا یہ بات کرنا بیسیکلی تو آپ شہباز شریف کے اوپر طنز کر رہے ہیں کہ جس پرویز الہی یا چودھری برادران کو آپ نے ذلیل کرنے کے لیے، ان کو اسکینڈلائز کرنے کے لیے، ان پر آپ نے طرح کے ذاتی حملے کیے اور ان کے خلاف آپ نے اتنا کچھ زہر اگلا، اور آج آپ انہی چودھریوں کے ڈیرے پر جا کر ظہور الہی روڈ پر ان کی رہائش گاہ پر جا کے آپ ان سے منت سماجت کرتے ہیں، ووٹ آف کانفیڈنس پر ووٹ حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ تو حقیقت ہے کہ آپ کو ملنے والا اس میں سے کچھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ تو گئے اور آپ نے کہا کہ خدا کے لیے عمران خان سے ہماری جان چھڑاؤ۔ ذرائع تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور شہباز شریف تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں پرویز الہی کو وزیر اعظم بنانا پڑ جائے تو ہم وزیر اعظم بنانے کو تیار ہیں، کیونکہ پرویز الہی تو ان کے خلاف نہیں نا کارروائیاں کرے گا، یہ تو سابقہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ یہ تو اپنی جان بچانے گئے تھے، اور یہ اب ان کو تو جو تھانے دار ہے اس نے ان کی مائیں یاد کروا دی ہیں۔ کیونکہ ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ 18 فروری کو ایک کیس میں فرد جرم عائد ہونا ہے، ضمانت پر بحث ہونی ہے، ضمانت خارج ہونی ہے، 16 ارب روپے کا جو ہزاروں صفحات پر مشتمل چلان عدالت میں جمع ہو گیا ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں 3 4 گواہ اپنی جو ایویڈنس ہے وہ مکمل کروا رہے ہیں۔ تو یہ اس خوف میں مبتلا تھے۔ اب
جو کہا گیا ہے پرویز الہی اور ان کی جو ملاقات تھی 14 سال بعد یہ آج وہاں پہنچے، اور انہوں نے جو اور شہباز شریف کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کے گھر میں جو ظہور الہی روڈ پر گھر ہے 22 سال بعد وہاں پر گئے ہیں، اور ان کی جو ملاقات ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ شہباز شریف کے ساتھ صرف خواجہ سعد رفیق تھا، یا عطا تارڑ تھے، یا ایاز صادق تھا، جو یہ لوگ سمجھے جاتے ہیں جو شہباز شریف گروپ ہے جو اینٹی مریم نواز ہے۔ ایاز صادق آپ کو یاد ہے کہ چودھری نثار جب حلف لینے آئے تھے تو وہ ایاز صادق کے گھر ہی انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور آج ایاز صادق سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اب لنڈن جائیں گے نواز شریف کو واپس لے کر آئیں گے، تو انہوں نے کہا جی نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نواز شریف کو میں واپس لے آؤں گا، بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ واپس آ جائیں۔ تو یہ لوگ تھے، ساتھ رانا تنویر بھی تھے جو چیئرمین پی ایس سی ہیں، جن کو کمیٹی دی گئی شہباز شریف کی طرف سے۔ تو آج صرف وہ لوگ تھے، مریم نواز کے لوگ تو باہر بیٹھ کر خواجہ آصف جیسے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کو شرم نہیں آتی، جن کو کل تک آپ جھوٹا کہتے تھے آج ووٹ لینے کے لیے آپ اپنا ساتھی بنا رہے ہیں۔ تو وہاں پر جو ملاقات ہوئی ہے، مصدقہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے ان کا رسپانس دیکھ کے عدم اعتماد کی بات نہیں کی، اور یہ خبر ایئر وائی کے اوپر بھی یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے عدم اعتماد کی بات کرنا ہی وہاں پر مناسب نہیں سمجھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا۔ اور ایئر وائی نے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما جو اس وقت اس اجلاس میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف، ہمیں امید تھی کہ شہباز شریف عدم اعتماد کی بات چھیڑیں گے، شاید نون لیگ والوں کو ہمارے جواب کا علم تھا، اس وجہ سے 1 گھنٹہ 20 منٹ کی ملاقات میں انہوں نے عدم اعتماد کی بات ہی نہیں کی۔ اور بعض جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بات ضرور کی ہے، لیکن ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا کہ ہم اپنی پارٹی کا اجلاس بلائیں گے، اجلاس سے پوچھیں گے، کوئی بات ہوگی تو ہم آپ کو بتائیں گے، جو ایک فارمیلٹی کا ہوتا ہے۔ کوئی کسی کے پاس جاتا ہے تو کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، جیسے ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں جو وکلا کے، تو اس میں جو کینڈیڈیٹ آتا ہے تو کہا جاتا ہے ہاں جی انشاءاللہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ اس طرح کی کچھ کیا ہے میرے خیال میں تو پرویز الہی اینڈ کمپنی نے، اور ان کو کچھ نہیں ملنے والا، اور جس تھانے دار سے یہ خوفزدہ ہیں انہوں نے ابھی جیلیں دیکھنی ہیں، اور یہ معاملہ بہت آگے جائے گا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔